حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کی حیا و شرم کم ہو جائے گی، اور جس کی حیا شرم کم ہو جائے گی تو اس کا تقویٰ کم ہو جائے گا، اور جس کا تقویٰ کم ہوگا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اور جس کا دل مردہ ہو جائے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ میرے رب کی شان دیکھو، انسانی جسم کی رگیں کئی سو میٹر لمبی ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پمپ 70,000 فٹ تک پانی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چھوٹا سا دل لگا دیا ہے جو جسم کی 72,000 رگوں کو لگاتار خون کی سپلائی دیتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے لوہا، جو سب کو کاٹ ڈالتا ہے۔ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے آگ، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ طاقتور ہے پانی، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ طاقتور ہے انسان جو اسے پی جاتا ہے، اور انسان سے زیادہ طاقتور ہے موت جو اسے مار دیتی ہے، اور موت سے زیادہ طاقتور ہے صدقہ جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ میں آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ خوبصورت بیان۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے کیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توفیق نہ دے دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ سنہری بات۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت بھی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ خوبصورت واقعہ۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد کلیم اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ۔
جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال میں جواب میں کہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ والسلام۔